بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ العظیم۔ ہر شخص، ہر مومن اس بات کا مکلف اور پابند ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، محسن و مربی سے پورا وابستہ ہو، پورا اس سے تعلق رکھے۔ اس تعلق کا مظہر اس کا قانون ہے، وہ اس کی علامت ہے۔ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ اللہ کے قانون کو جو اس کے ظاہر سے متعلق بھی ہے، باطن سے متعلق بھی ہے، جو جتنا زیادہ اس میں مشغول رہتا ہے، فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے کی ایک دھن اپنے اندر لگائے رکھتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ اپنے خالق، مالک، مولا کا صحیح متعلق اور صحیح اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری خوشنودی، پوری رضامندی کی علامت یہ ہے کہ جب حساب و کتاب ہو تو یا تو بے حساب ہی اسے مہمان خانے کا داخلہ میسر ہو جائے، بے حساب، اور یا حساب دے کر بغیر جہنم سے سابقہ پڑے وہ پہلے ہی وہلے میں جنت میں داخل ہو جائے، اسے جیل خانے سے کوئی سابقہ نہ پڑے۔ اصل یہ مطلوب ہے مومن سے۔ تو یہ دولت اور یہ شرط کیسے پوری ہو، کن شرائط اور کن قوانین پر عمل کرنے سے بندہ شروع وہلے میں ہی اس مہمان خانے میں داخلے کا اللہ کے فضل سے حقدار ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ضروری احکام جن کا کرنا فرض یا واجب ہے، یا جن کے کرنے پر وعید اور ثواب ہے، عقاب ہے، وعید ہے، گناہ ہے، ایسا کرو گے تو جہنم، ایسا کرنے پر یہ گناہ ہے، یعنی جن کا کرنا مطلوب ہے ان کو فرض و واجب کہا جاتا ہے، اور جن سے بچنا مطلوب ہے وہ ناجائز و حرام کہلاتے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں، چاہے وہ ظاہر سے متعلق، چاہے اندرون سے متعلق، ان سب کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طرح جن سے بچنا مطلوب ہے، وہ چاہے ظاہر سے متعلق چاہے اندرون سے متعلق، ان سے بچنا واجب ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کی تو پھر وعید ہے کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، یہ دفعہ ہے۔ بڑا گناہ جو ہوتا ہے، گناہ کبیرہ، اسی کو کہا جاتا ہے جس پر جہنم کی وعید مرتب ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائیں اور عدل کا معاملہ فرما لیں تو پھر جانا ضروری بات ہے۔ تو ایک مومن کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ ان احکامات کو جانے، سیکھے کہ میرے ذمے کرنے کے کیا کام ہیں،
اور ان گناہوں کو بھی جانے تاکہ بچ سکے۔ گناہوں کو کرنا تو ہے نہیں، بچنے کے لیے، کھانے کے لیے تو غذا کا جاننا ضروری ہے، مگر بچنے کے لیے زہر کا زہر جاننا بھی ضروری ہے تاکہ بچ سکے اس سے۔ تو ان گناہوں کا جاننا بھی ایک مومن کے لیے کامیابی کے متلاشی کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ مالک کی نامرضیات سے بچ سکے۔ نہیں لا علمی میں اگر ان کو کر گزرے گا تو وہ لا علمی عذر نہیں مانی جائے گی۔ دنیا کے قانون میں بھی تو کوئی لا علمی میں غلطی بے اصولی کرتا ہے تو مجرم ہی مانا جاتا ہے، وہ معذور نہیں قرار دیا جاتا۔ سب سے پہلا درجہ تو علم کا ہی ہوتا ہے۔ اسی علم کا ایک حصہ توبہ بھی ہے کہ جب میں مالک کا بندہ اور دنیا میں اس کی فرما برداری کے لیے بھیجا گیا ہوں اور ابھی تک میں لا علمی سے غلط راستے پہ چل پڑا تھا، غلط راستے پر، اب جب علم، اور یوں سمجھیے کہ اندھیرے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں میں تو کہیں اور آ گیا، اندھیرے میں بھٹک گیا، تو علم کی روشنی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس بندگی غلامی سے کتنے دور جا پڑا ہوں۔ یہ گناہ، وہ گناہ، یہ بے اصولی، وہ بے اصولی، تب اسے احساس ہوتا ہے، اب مڑ کے وہ چلنے تیار ہوتا ہے، تو اب میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، ابھی تک مبتلا تھا، اس فرض واجب میں کوتاہی اب نہیں کروں گا، غلطی تھی، میں تو سمجھ رہا تھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو میرے ذمہ تھا، ہاں، اور میں تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو گناہ ہے۔ علم کے بعد توبہ، یا توبہ کر کے پھر علم سیکھ لے۔ اتنی اجمالی توجہ تو کوئی بھی دلا دیتا ہے یا کسی بھی وقت احساس ہو جاتا ہے، کسی ایک مجلس میں کسی کی نصیحت سے ہی آدمی کو توبہ کا احساس ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اب علم سیکھ۔ اور علم کے بعد اب اپنے آپ کو اللہ کے اس قانون سے آراستہ پیراستہ کرنے کی ترتیب بنائے۔ کیسی؟ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن عجیب شان کے حضرت اور عالم تھے، وہ زمین پر اللہ کی حجت تھے، دلیل تھے۔ ان کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک دفعہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نام پوچھا، کیا نام ہے آپ؟ تو آپ نے نام بھی بتایا اور سلسلہ نسب بھی بتایا، محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، بہت لمبا پورا سلسلہ۔ تو حضرت نے پوچھا، میں نے تو صرف نام پوچھا تھا، تم نے تو سلسلہ ہی بتا دیا۔ کہا حضرت، اور آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے صرف لاٹھی نہیں فرمایا، ہِیَ عَصَایَ، میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور بکریوں کے لیے پتی بھی جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے منافع ہیں اس۔ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ بات خواب کی ہے، یعنی ان کا کمال ذہانت دیکھیے ہے۔ کہا وہ تو مقام قرب تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، تو یہ بھی مقام قرب ہے ایک نبی سے گفتگو ملاقات کا۔ امام غزالی نے فرمایا ہے، ایک مومن کو مومن بننے کے لیے سب سے اچھی اور سب سے پہلی چیز تو صحبت ہے، کسی شیخ کامل اور مومن کامل کی صحبت،
جس کا ظاہر باطن یکساں ہو، عمل سے اور دین سے آراستہ ہو، اس کے پاس رہے، وہ چاہے بیان تقریر کرے نہ کرے، بس وہ جو باعمل ہے اس کا باعمل ہونا اور اس کو عمل کرتے دیکھنے سے ہی اس کے اندر ایک رغبت، شوق پیدا ہوتا چلا جائے گا اور ہمت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ کرتے دیکھے گا یا بچتے دیکھے گا جو چیزیں بچنے کی۔ صحبت اصلاح کا اور ایک مومن کامل ہونے کا، اللہ کے صحیح غلام بننے کا سب سے قوی ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر ذریعہ دوسرا نہیں ہے صحبت۔ حضرات صحابہ کرام کا سب سے بڑا وصف تو صحابی ہونا ہی ہے، صحبت یافتہ۔ ان کے القاب میں کوئی مفتی، شیخ، علامہ، مولانا کچھ نہیں، صحابی ہے۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ انسان میں اگر شوق کی کمی ہو وہ دور ہو جاتی ہے، گناہوں کا میلان، رغبت ہو، مبتلا ہو، ان سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ کتنا ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو، دین سے بے رغبتی، دنیا سے رغبت ہو، وہ سب کمیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ چونکہ وہ دیکھتا ہے اور اس کے اندر اس وقت وہ عیب اور کمی کا تقاضا ابھرتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ ان کے اندر تو یہ بات نہیں ہوئی، میں اس جگہ ہوتا تو میرے اندر یہ چیز بہت زور کرتی۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے کوئی متعلق کوئی آپ سے وابستہ تھے، مرید تھے، غصہ ان کو بہت آتا تھا۔ وہ لکھنؤ کے قریب کہیں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اس کا علاج پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ تم فلاں عطار صاحب یا حکیم صاحب کے پاس بیٹھا کرو۔ چنانچہ وہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے لکھا کہ حضرت وہ غصے کا جو مرض تھا الحمدللہ اس سے میں صحت یاب ہو گیا۔ حالانکہ انہوں نے ان حکیم صاحب نے کبھی نصیحت نہیں کی، مگر چونکہ ان کے اندر بہت تحمل، بردباری تھی، اور معاملات میں لوگ تو بے عنوانیاں کرتے تھے لوگ، مگر ان سب کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتے۔ دوا لے کے چلے گئے، پھر کہا کہ وہ منع کر رہے ہیں واپس کر لیجیے، تو اس سب کو جو ہے واپس کیا۔ کبھی دوا تیار کرا لی اور اس کے بعد کہتے ہیں پیسے تو کم ہیں صاحب، ایسا کرو آدھی دے دو، پہلے پوری لے لی اب آدھی کروا لیں، تو ٹھیک ہے آدھی لے لو۔ بار بار پریشان کرنا، مگر ان کی طرف سے کوئی غیظ، غضب، بد اخلاقی کا کبھی صدور نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ دیکھو اگر میں ہوتا تو میرے اندر یہ بات ہو جاتی، یہ غصہ کرتا میں۔ وہ اندر وہ چیز اپنے اندر، یعنی وہ بردباری لیتے چلے گئے۔ ہر شخص میں یہ کسی سے اس کی عادت اخلاق سے متاثر ہونے کا اور اپنے اندر جذب کرنے کا وصف رکھا گیا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، مالدار کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے ساز، اس کے سامان، ٹوپی، کرتا، عینک، ان چیزوں سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں بھی لوں گا۔ یہ اثر اندر لیتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ نصیحت نہ کرے۔ تو صحبت سے بہت جلدی اپنے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اگر کہیں اللہ والے میسر ہوں پھر تو ان کے پاس روزانہ یا ہفتے وار یا جب موقع ہو تب، اور اگر ایسے اللہ والے
مستند حضرات نہیں ہیں، تو اپنے سے زیادہ اگر کوئی نیک آدمی سمجھتے ہیں ہم کہ یہ مجھ سے نیک ہے، تو ہم اس نیت سے اس کے پاس جا بیٹھیں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، اس کے اندر جو اچھائی ہے میرے اندر اس کا کچھ نہ کچھ اثر آ جائے گا، اس نیت سے اس کے پاس بیٹھ جانے سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایسا میسر نہیں ہے تو پھر ہمارے اکابر بزرگوں نے اس کا بدل یہ قرار دیا کہ اللہ والوں کے حالات زندگی اور ان کے واقعات جو کتابوں میں لکھے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے بھی پورا تو نہیں مگر قریب قریب ایسا ہی فائدہ ہوگا جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ آج احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے سنی، وہ تو چونکہ صحابی تھے، لیکن ہم اس دور کے امتی بھی جب ان کو سنتے ہیں تو رغبت ہوتی ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کے ارشادات، آپ کی حدیثیں ہی تو ہیں، حالانکہ کتنا زمانہ گزر گیا۔ بزرگوں کے حالات اور ان کے ملفوظات، ارشادات، نصیحتیں، یہ ان کا بدل ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ اسباب میسر نہیں ہیں تو دوسرا طریقہ امام غزالی نے یہ فرمایا کہ دینی دوست بنائیں۔ دینی دوست، اپنے جو دوست ہیں ان سے ہی کہہ دیں کہ بھائی آپ میرے اندر دیکھ لیا کرو، کوئی عیب کمی ہو تو ٹوک دیا کرو۔ دوستی اصل یہی ہے، سب سے اچھا دوست وہی ہے جو عیب کا ہدیہ پیش کرے۔ ویسے ہدیے تو بہت دیتے ہیں، چائے، کھانے پینے، دعوت میں بلانا، ساتھ جانا، کہاں کہاں، لیکن سب سے اچھا دوست وہ ہے جو عیب کا ہدیہ دے، میں آپ کے اندر یہ کمی پاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، آپ میرے دینی بھائی ہیں، آپ میرے اندر کوئی کمی محسوس کریں تو بتا دیا کریں۔ تو پہلے تو انہوں نے ٹالا ادباً، لیکن حضرت عمر نے جب اصرار فرمایا تو کہا ہاں میں آپ کے اندر 2 کمی پاتا ہوں، اور پھر وہ کمیاں بتائیں۔ تو انہوں نے اس کی قدر کی کہ آپ کے دسترخوان پر 1 سے زیادہ کھانا ہے اور آپ کے پاس ضرورت سے زائد جوڑے ہیں۔ کہا میں انشاءاللہ ان کا انتظام کر لوں گا اور مطلب میں سدھار کر لوں گا۔ یہ دینی دوست ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں جو 7 لوگوں کو عرش کے سائے کی فضیلت بتائی، ان میں 2 وہ لوگ بھی تو ہوں گے، وہی دینی دوست، اللہ ہی کے واسطے جمع ہوئے، اللہ ہی کے نسبت پر جدا ہوئے، کوئی دنیاوی غرض، تجارت، کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف للہ فی اللہ اکٹھے ہوئے۔ دوست سے کوئی بھی روک ٹوک سنے گا، چونکہ دوست ہے، برا بھی نہیں لگے گا، تو یہ کہہ دینا چاہیے، ایک دوسرے سے کہہ دے۔ آج دوستی تجارت اور کوئی دوسرے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، حالانکہ اصل دوستی یہی ہے۔ عموماً تعلقات دوستی ہوتی ہے، اور اگر دوست نہیں ہے، دوستوں سے میل ملاپ کا ایسا موقع نہیں ہے، تو پھر دشمن تو ہوں گے، ہوتے ہی ہیں کسی نہ کسی۔ تو بتایا کہ دشمنوں سے بھی بڑا سدھار ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ دشمن تو عیب، خوبی کو بھی عیب بتاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ ہم
اس کے بارے میں ہم پوچھتے رہیں گے میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ لڑیں گے، اس لیے کہ ہم غور کریں گے جو میرے بارے میں کہتے ہیں وہ واقعی میرے اندر کمی ہے یا نہیں۔ آپ نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے ہم عصر ہیں۔ ادھر سے بدعات کا شیوع اور اس سلسلے کی کوششیں ہوتی تھی، غیر سنت کو بدعت، اس کو سنت بتایا جاتا تھا، بدعت کو دین سمجھا جاتا تھا کہ یہ دین کا طریقہ، اس طرح سے تو رسائل آتے تھے حضرت گنگوہی کے پاس، آپ ان کو بہت غور سے سنتے تھے کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادھر سے تو وہ حضرت کی طرف سے بدعات کی نشاندہی ہوتی تھی اور ان کی جڑ اکھڑی جاتی تھی بلا خوف لومۃ لائم۔ ایک دفعہ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا، حضرت کی بینائی جاتی رہی تھی، ظاہری بینائی، تو حضرت کسی سے پڑھواتے تھے، تو حضرت نے فرمایا مولوی یحییٰ اب ہمارے متعلق رسائل میں کچھ آتا نہیں کیا، تم سناتے ہی نہیں؟ کہا حضرت اس قدر گالیاں اور اس طرح برائیاں آتی ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ کو سنا نہیں سکتا۔ کہا نہیں آپ سنایا کرو، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سدھار اور ہمارے متعلق کوئی ایسی بات ہو جس میں ہماری بھلائی ہو، آپ تو سنایا کرو۔ اس نیت سے پہلے جو مناظرے ہوتے تھے وہ ہرانے کی نیت سے تھوڑی ہوتے تھے، اس نیت سے ہوتے تھے اگر واقعی حق ثابت ان کی زبان پہ ہو جائے، جاری ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ احقاق حق کے لیے اگر ہم نے حق ثابت کر دیا، انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے ماننا چاہیے ان کو، اور اگر انہوں نے کر دیا تو ہم بھی مان لیں گے، یہ نہیں کہ ہم تو اڑے ہی رہیں گے، نہیں، اس لیے ہوتا تھا کہ حق ہونا ثابت ہو جائے، اگر دوسرا ہی حق پہ ہونا ثابت ہو جائے گا دوسرے کا، ہم مان لیں گے۔ یہ تھا، اب تو مجادلہ ہے، جھگڑا ہوتا ہے، طے کر لیا کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، منوانا ہے۔ دشمنوں سے سدھار اصلاح ہوتی ہے، بالکل برا نہ مانے، یوں ہی سمجھیے جیسے کوئی ہمارا ایکسرا کر دے، سونوگرافی کر دے، ڈاکٹر نے تو کہا کرائیے مجھے شک ہے یہ اس مرض کا، اور اس میں کچھ نہ نکلے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب خام کو خرچ کرا دیے، کوئی بات نہیں، ہم احسان مند ہوتے ہیں، برا نہیں مانتے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہمارے متعلق کچھ کہہ دے تو غور کریں، ہمارے اندر وہ واقعی کمی ہے تو پھر تو ان کو اپنا محسن سمجھیں۔ دشمن وہ حکمت سے تو نہیں کہے گا، نہ کہے تو کیسے ہی کہہ دے، اگر ہمارے نفع کی بات کوئی ایسے ہی کھڑی زبان میں بھی کہہ دے، اے رے او رے، تو ہم مان لیتے ہیں، بات تو کام کی کہی، اس طرز ہی ذرا اس کا بھدا تھا۔ تو دشمن اگر بھدے طریقے پر بھی کہہ دے تو ہم اس کا برا نہ مانیں اور اس کو قبول کریں۔ شاعر کہتا ہے دشمن سے بڑھ کے کوئی نہیں آدمی کا دوست، منظور اپنے حال کی اصلاح ہوگا۔ ہمارے استاد بڑے عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا اصغر صاحب، یہ قرآنہ غازی آباد ضلع میں ہے، وہاں پڑھا تھا حضرت نے مولانا اصغر صاحب سے، بہت سادہ تھے، کوئی اجنبی حضرت کو پڑھا لکھا نہیں سمجھ پاتا تھا، اتنے اجنبی تھے۔ رومال کی جگہ تہمند رکھتے تھے، اور تہمند ایک باندھتے تھے اور ایک ایسا ڈالتے تھے، ایسی سادہ ٹوپی اور بالکل رنگین کرتا۔ حضرت نانوتوی کی تو تواضع مشہور ہے، مگر یہ بھی ایسے ہی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے پاس حاضر ہوئے
تو مسئلہ پوچھنے لگے، حضرت نے عامی ہی سمجھا ان کو، تو کہا اس کا یہ ہے اس کا حکم کہ حضرت وہ فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہے۔ تو پھر حضرت نے کہا یہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر اور کتاب، پھر کہا اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہی تو تعارض ہو رہا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ عالم ہے۔ تو وہ حضرت فرماتے تھے اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کچھ کہے سنے غلط، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں، اگر ہے تو اپنی اصلاح کرو، اس کو اپنا خیر خواہ ہمدرد سمجھو، اور اگر نہیں ہے اور وہ بات کہہ رہا تو پھر یہ نبیوں کی سنت ہے، پھر یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ سنت تو ایسی ادا ہوگی کوئی الزام لگائے اور ہم اس سے بری ہوں، پاک دامن ہوں۔ تو اصلاح بدخواہوں سے، دشمنوں سے بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ہم کو نظر آ جاتی ہیں، تو ہم ان برائیوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو بالکل یہ ایک آئینہ سا میرے لیے بن گئی ان کی برائی۔ تو اس سے اپنا سدھار کر لیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ فرمایا میں نے بے ادبوں سے سیکھا، جاہلوں سے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی جو بات مجھے ناپسند آئی میں نے اس کا عکس کر دیا، وہ ادب بن گیا۔ ہاں، ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے ایسے ہی ہاں ہاں ہو کر رہا ہے، بہت زور سے ہنس رہا ہے، بدنما لگ رہا ہے، ہم نہیں ہنسیں گے اس طرح سے برسر عام۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بس ہم اس کا عکس کر دیں، ہم اس کام کو نہ کریں۔ بھائیو، انسان یہ طے کر لے کہ مجھے سچا پکا مومن، اللہ کا سچا پکا غلام اور بندہ بننا ہے، طے کرنے کے بعد اور جان لینے کے بعد پھر اللہ والوں کی صحبت کو وہ ایسے تلاشے گا جیسے بھوکا کھانے کو تلاشتا، اور دوستوں سے بھی کہے گا بھائی جزاک اللہ آپ نے یہ کمی بتا دی، شکریہ، احسان مند ہوگا، اور دشمنوں سے لڑے گا نہیں کہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہا تم نے۔ ہر وقت اس کی یہی فکر ہوگی کہ میرے اندر جو دینی کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں میں ان سے آراستہ ہو جاؤں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو شکر کی بات ہے۔ بیمار کو بیماری کا احساس ہو جائے تو بس انشاءاللہ وہ اچھا ہو جائے گا، خود فکر کر لے گا، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یوں سمجھیے جیسے ہماری ایمانی حس خراب ہو گئی، جیسے نزلے کے مریض کو خوشبو بدبو کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمانی اور دینی حس ہماری اتنی خراب ہو چکی گناہوں کی وجہ سے کہ جیسے وہ سانپ کے کاٹے کو میٹھا لگتا ہے حالانکہ میٹھا نہیں، یا بخار زدہ کو کھانا کڑوا لگتا ہے، کھانا کڑوا نہیں ہے، لذیذ ہے وہ تو، مگر اندر مزاج بگڑ گیا ہے اس کا، یہ پتہ دے رہا ہے نیم تو کڑوا ہے اور میٹھا لگ رہا ہے، اثر ہو گیا ہے سانپ کا، زہر چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں آخرت کے کام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی یاد دہانی
اور لوگوں کی نصیحت سننے کے بعد بھی کوئی اندر سے حرکت نہیں ہو رہی، بس سن کے اور چل دیے، اور کوئی اس میں بدلاؤ نہیں آ رہا، یعنی سنی انسنی جیسی کر دی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری دینی حس خراب ہو گئی ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے رغبتی اور ایک طرح سے کنارہ کشی ہے، جی نہیں چاہ رہا مطلب، اور گناہوں کی طرف میلان، کشش ہے، انہیں لذیذ سمجھ رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ جو چیز مرغوب ہونا چاہیے تھی وہ مکروہ ہو رہی ہے، اور جو مکروہ ناگوار ہونا چاہیے تھی وہ مرغوب ہو رہی ہے، وہ محبوب ہو رہی ہے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو سلامت رکھا، زندہ رکھا، اگر اسی حالت میں چلے جاتے تو ایک تو موت کے وقت، خاتمے کے وقت بڑا خطرہ ہوتا، کیونکہ جب اعمال سے بے رغبتی ہے، ہمارے صالحہ سے، اور گناہوں میں انہماک اور لذت اور ان کی طرف میلان ہے، تو ایسے وقت میں، خاتمے کے وقت میں بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھ کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، فرشتہ آ چکا ہے، یہ سب مرغوبات مجھ سے چھوٹیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک ناپسند کرنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ تیاری نہیں ہے۔ مجرم اپنے بڑے کے پاس، جس کی شان میں قصور ہو گیا ہے، ماں باپ کے پاس اولاد نہیں جاتی، مگر اندر سے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کراہیتی ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں مجھ سے چھڑائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسے محبت نہیں ہوتی، حالانکہ محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونا ہی چاہیے تھی۔ وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ ناپسندیدگی، ناگواری وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے کبھی کبھی۔ تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، دوسری حالت پر ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ مایوسی ہو جاتی ہے، توبہ کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ارے میری کہاں توبہ قبول ہوگی، میں نے تو بہت گناہ کی، ارے ہو جائے گی، کر لیجیے، ٹالتا ہے، یعنی اس کو اچھا گمان نہیں، یقین نہیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی۔ وہ گناہ کرتے کرتے وہ اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ پھر توبہ سے مایوس ہوتا ہے۔ شروع میں تو کہتا ہے ابھی نہیں، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی تو اتنے ہوتا ہے کہ پھر کر لیں گے، مگر جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کا ارادہ بھی اور مؤخر ہو جاتا ہے اور ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اب کہاں توبہ قبول، پھر جو چیز زندگی میں غالب تھی وہی زبان پہ آتی ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ داعیہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کی قدر کرے اور دعا بھی کرے، یا اللہ میں اس حکم میں اب تک کوتاہی کر رہا تھا، اور بہت دن تک میں اسی میں کوتاہی کرتا رہا، مجھ سے بڑی بھول، بڑی غلطی ہوئی، بڑی نادانی، ناسمجھی ہوئی، میں اس سے آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب مجھے اس راستے پہ آپ ڈال دیجئے اور اپنے اس حکم پر عامل بنا دیجئے۔ یا کسی گناہ میں مبتلا تھا، یا اللہ اب تک میں نے اپنے ان اعضاء سے جو آپ کی نعمتیں تھیں، کیسی کیسی نعمتیں آپ نے دی تھی، پورے جسم میں سر سے پیر تک بڑی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور کمائی کے بڑے اوزار ہیں، ہاں
مگر میں نے ان کو کہاں لگایا، بالکل جانب مخالف، بالکل غلط جگہ پر۔ بڑا نقصان کیا میں نے، بڑا برا کیا مولا، آپ کو خوش کرتا ہے ان اعضاء کے ذریعے سے، اور میں نے ان سے کیا کرما ہے گناہ۔ اے مولا جو کر گزرا میں ان سے سب سے ہی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آج سے میں طے کرتا ہوں کہ اب کبھی اس گناہ کو نہیں کروں۔ کسی سے لین دین تھا، حق سمجھ رہا تھا، مگر ہٹ دھرمی تھی، نہیں میں آج سے یا اللہ میں دوں گا، اگرچہ میرے پاس ابھی نہیں ہے مگر میں دوں گا، میں نیت کر رہا ہوں۔ اور فلاں پر میں نے زیادتی کی تھی، اگرچہ وہ میرا مزدور تھا، ملازم تھا، چھوٹا تھا، مگر میں اس کو خوش کروں گا اور اس سے یہ کہا سنا یا زیادتی کو معاف کراؤں گا۔ یا اللہ اندر مجھے جو شرم آتی ہے یا آتی تھی، اب میری اس شرم کو دور کر دیجیے۔ اور وہ شرم تو تکبر سے پیدا ہو رہی ہے، شرم ویسی نہیں ہے حیا والی جو خوبی ہے، یہ شرم تو بے شرمی ہے۔ غلطی کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جس کی حق میں ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ میں چھوٹا ہو کر اور کیوں ہمت نہیں کر رہا؟ یا اللہ مجھے ہمت دے دیجیے۔ یہ حجاب جو ہو رہا ہے وہ گناہ کا ہی تو ہے۔ نفس بڑا چالاک ہوتا ہے، جہاں غلطی نہیں ہوتی وہاں بہت جلدی معافی مانگے گا کیونکہ ہوئی نہیں، اور جہاں ہو جاتی ہے وہاں تو آگے پیچھے ہوتا ہے، کیا کروں کیسے کہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے روزانہ، اگر اس گناہ سے بچتا رہے اچھی بات ہے، نہیں بچ رہا تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ میں اس گناہ میں بار بار مبتلا ہو جاتا ہوں، یا اس حکم پر میں اب تک عمل نہیں کر پایا، یا اللہ مجھے کب توفیق ہوگی، میری کس گناہ کی یہ نحوست ہے کہ ابھی تک نیکی کی بھوک نہیں لگی مجھے، ابھی تک گناہ سے نفرت نہیں ہوئی مجھے۔ اے مولا مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں سے بنا لیجیے، اور مجھے نیکی کی بھوک و چاہت اندر پیدا کر دیجیے۔ گناہ سے کراہیت و نفرت، جیسے گندگی سے نفرت طبعی ہوتی ہے، ایسی ہو جائے مجھے۔ روزانہ دعا کریں، اور یہ جو تدابیر ہیں انشاءاللہ ساری ہی کام میں لے آئے، صحبت بھی میسر ہو، دوستوں سے بھی اس طرح کا معاملہ ہو، دشمنوں کی باتیں سن کر بھی سدھار کرے تو چاروں طرف سے وہ سدھار ہوتا چلا جائے۔ ایکسیڈنٹ شدہ کو جب ایمرجنسی لے جایا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر نرسیں آ جاتے ہیں اور جلدی سے مرہم پٹی کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں سب طرف سے، تو وہ کتنے جلدی اس کی اس حالت پر قابو پا لیتے۔ تو ایسے ہی ہے، گناہوں کے ایکسیڈنٹ سے ہمارے یہ قوا بالکل زخمی ہے۔ تو ان ذرائع سے انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی رستے پہ آنے میں، اور پھر منزل مقصود کی طرف چلنے میں، پھر اپنی اپنی رفتار۔ لیکن ہم کتنی ہی سست رفتار سے چلیں ضرور پہنچیں گے۔ اس میں دو رخ، دو نتیجے نہیں ہیں کہ کامیابی بھی ہو ناکامی بھی نہیں، ناکامی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں دو رخ کیسے ہو سکتے؟ آدمی گر کے چلے، چل رہا ہے پھر گر گیا، پھر اٹھ گیا، پھر گر گیا، یا تو اللہ تعالیٰ کا فضل بہت جلدی ہی ہو جائے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے تعلق اور سکون کی وہ دولت میسر آئے گی کہ بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے۔ بادشاہوں کو وہ دولت نصیب نہیں جو سکون مولا سے تعلق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ کھانے، یہ شکر اور یہ پھل اور یہ لذیذ چیزیں جس نے بنائی ہیں اس کا تعلق اور اس سے وابستگی کتنی لذیذ ہوگی۔ جب ان چیزوں میں ایسے مزے اور لذتیں ہیں تو ان کے پیدا کرنے والے میں کیا لذت اور کیا اس کے تعلق میں سکون ملے گا۔ عشق میں آدمی کھانے کو قربان کر دیتا ہے، بھوکا پیاسا پھرتا ہے، پتہ چلا کھانے سے زیادہ لذیذ عشق ہے،
اور یہ عشق تو فانی ہے، مجازی ہے، سڑنے والی لاشوں سے ہے۔ جب اس عشق کا یہ حال ہے کہ کھانا پینا سب چھوڑ سکتا ہے، تو پھر حقیقی عشق کا کیا حال ہوگا؟ مولا کا عشق جو باقی ہے، عشق مولا کہ کمز لیلا ببد گوئے گشتن بہرے ہو اولا ببد۔ مجنوں کا قصہ مشہور ہے نا، لیلا کے عشق میں وہ کتنا پھرتا رہتا تھا، کبھی زمین پر اس کا نام لکھتا تھا انگلی سے، انگلی کو قلم اور زمین کو کاغذ بنا کر مشق لیلا گفت و مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی میدم۔ لیلا کی طرف جانے لگا، اونٹنی پر سوار تھا، اس کا بچہ گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ جیسے قریب منزل سے قریب، لیلا سے قریب ہوا، کچھ قدم چلا تو بے خودی طاری ہو گئی، اس کے تصور میں ڈوب گیا، تو نکیل ڈھیلی ہو گئی، اس کی ڈھیلی ہوئی تو اونٹنی گھر واپس ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ دور ہوا تو وہ حالت بھی گھٹ گئی، ہوش آیا، ارے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے تو ادھر جانا تھا۔ بار بار جب ایسا ہوا تو اونٹنی سے وہ کود پڑا۔ اتنا صبر کہاں تھا عشق میں کہ اس کو بٹھاتا پھر اترتا، جیسے چڑھنے میں ایسے ہی اترنے، تو اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ مگر اس نے سفر کو ختم نہیں کیا، سفر جاری رکھا، بن نہیں رہی تھی تو لڑکتا ہوا گیا، ہاں کربٹیں لیتا ہوا لوٹ پوٹ ہوتا۔ اس کو مولانا روم فرماتے ہیں، دیکھو لیلا کے عشق میں مجنوں کا یہ حال ہے، سڑنے والی لاش ہیں، اور جو چند دنوں کی ہوتا چند دنوں کا عشق ہوتا ہے، عمر کا یہ جوانی کا حصہ عشق کا ہوتا ہے، پھر تو وہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ عشق میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی چند دنوں رہتی ہیں، اس کے بعد جوش ختم ہوتا ہے تو محبت گھٹ جاتی ہے، پھر رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو وہ لڑکتا ہوا گیا، تو اس کو مولانا روم فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا۔ کیا مولا کا عشق بھی لیلا سے کم ہوگا؟ مولا کے عشق میں تو گیند، جیسے مجنوں گیند بن گیا تھا اور لیلا کی محبت کا بلہ اسے لڑکا رہا تھا، ایسے ہی مولا کے عشق میں ہم کو گیند بن جانا چاہیے۔ شریعت جو حکم دے وہ ادھر ہم ہو جائیں، ہم شریعت کے سامنے اپنے کو گیند سمجھیں، اور شریعت کو بلہ، اور ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے رسول کے، جدھر کہیں ادھر چلے جائیں۔ جس چیز کو چھوڑنے کو کہیں چھوڑ دیں، جس چیز کو کرنے کو کہیں اس کو کریں۔ پہلے سے کچھ بھی عادت ہو، ہم انجان تھے، ہماری صلاحیتوں کو ہم ضائع کر چکے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آج علم کی عینک سے آنکھ کھل گئی، نظر آنے لگا، اب آج سے ہم وہی کریں گے جو میرا خالق مالک چاہ رہا ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ اگر ناگواری بھی ہوگی تو ہم برداشت کریں گے، دوا سمجھ کر۔ دوا ناگواری کے بعد دکھاتے ہیں، کڑوی دوا ہے، انجیکشن ہے، آپریشن ہے، سب عقل سے ہی گوارا کرتے ہیں، دل سے کوئی نہیں کھاتا۔ شروع میں تو اتباع ہوتا ہے، پھر یہ اتباع جب عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، نشہ کرتا ہے آدمی، شروع میں کیا حال ہوتا ہے، گھومے آئیں گی اور زمین پہ گر پڑے گا اور کیا کیا دماغ چکرائے گا، لیکن بعد میں عادت ہونے کے بعد پھر وہ نشہ کھانے سے بڑھ کر ہوتا ہے، چاہے کھانا نہ ہو نشہ ہو۔ حالانکہ نشہ کوئی ضروری چیز ہے، کھانا ہے ضرورت کی چیز، مگر غیر ضروری کی عادت ہونے پر ضروری سے آگے بڑھ گئی ہو تو پھر جب وہ اعمال جن میں دل نہیں لگ رہا مگر حکم سمجھ کے کر رہا ہے، کرتے کرتے پھر اس میں دل لگتا ہے اور وہ اتباع اطاعت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اطاعت خوشی خوشی کہنا ماننا، پھر اس میں لذت آتی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی روزانہ کام کرتا ہے مزدوری سے، اس کے کام کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک کو ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو ٹھیکے میں اس کے ہاتھ پیروں کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے۔
کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کام کروں، وقت بچا لوں، خوشی خوشی کام کرتا ہے، خوشی خوشی زیادہ بوجھ اٹھائے گا تاکہ جلدی فارغ ہو جاؤں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مثال دی کلی کی کہ جب کلی دیکھتے ہیں کہ مسافر آ رہے ہیں، ان کے پاس سامان ہے، تو بڑے بکسوں کو اور بڑے سامانوں کو وہ زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں، ادھر کو لپکتے ہیں کیونکہ اس پہ زیادہ مزدوری ملے گی۔ پل پر چڑھنا ہے، اترنا ہے، مگر اس کے پیچھے وہ جو نفع ہے تو وہ کلفت لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ شروع میں اتباع ہوگا، ناگواری ہوگی، مگر دھیرے دھیرے پھر وہ اس میں مزہ آنے لگے گا۔ مگر مزہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ مزہ آئے، عمر بھر نہ آئے تو ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں۔ بندے کا کام تو غلامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے، مطلوب تو ہے، مقصود نہیں، نہ ہو تو بھی کریں گے۔ بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرما رکھا ہے کہ ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے 24 گھنٹے دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب جوانی تمہاری ڈھل گئی، اب توبہ قبول نہیں، اب تم 60 سال کے ہو گئے، 60 سال تک تم گناہوں میں مبتلا رہے، بالغ ہونے سے لے کر 60 برس کی عمر تک رہے، تو اب کیا تمہاری توبہ قبول کریں؟ اب کچھ نہیں۔ اگر کوئی ہوش و حواس کی حالت میں موت سے چند لمحے پہلے بھی توبہ کرے، وہ بھی قبول ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی توبہ میں دیر کرے، اس کی قدر کرے کہ بارے مولا آپ نے کیسی سہولت رعایت دی ہے ہم کو، تو اب ہم جلدی سے جلدی توبہ کریں، جلدی سے جلدی اصلاح کے راستے پر چلنا شروع کریں۔ اپنا کسی کو مشیر بنا لیں جس سے مشورے کا تعلق نہ ہو، یہ بیت نہ بنائیے پیر، یہ کچھ اس کا نام ہی نہ ہو، مشورہ لینا شروع کر دیں، مشورہ لیں، عمل کریں۔ دوستوں سے بھی کہہ دیں، بھائی دیکھو اصل دوستی تو دینی ہوتی ہے، آپ میرے اندر کوئی کمی پائیں تو مجھے بالکل ٹوک دیا کرنا، اور آپ اجازت دو تو میں ٹوک دیا کروں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دے رکھا ہے، ابھی موت نہیں آئی، آ تو سکتی تھی، کتنے لوگ چلے گئے، ہم سے چھوٹے چلے گئے، اچانک چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اب تک زندگی دی، یہ سب صلاحیتیں دی ہیں۔ ایسا سمجھیے کہ آدمی جس چیز کو جانتا ہے اس کو بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ راحت گڑھ کے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ہم وہ چائنی علاقے میں گئے تو وہ تیندو کی پتیاں اتنی زیادہ تھیں کہ لگے اتنی زیادہ پتی تھی کہ اتنے بھکو بھر جاتی ہے، اور ایسا اور ویسا، کیونکہ وہاں تو یہ نعمت تھی، وہاں بیڑی کا کاروبار تھا۔ ادھر دیکھ کر ایسے للچا رہے اور یہاں آ کر سنا رہے کہ صاحب ایسی معتبر پتی تھی، کیا بتائیں۔ دیکھو یہ نعمتیں، یہ جسم پورا ایک ایک عضو بڑی قیمتی دولت ہے واقعی۔ ہم ان سے کیا کمائی کر سکتے ہیں، وہ جنت کی کتنی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ ضائع ہو رہی ہے۔ بس سونا ہے، تھوڑا بہت چل پھر لیے، تھوڑے بہت کام کر لیے، وہ تسلیہ کہ ہم کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں تو بوڑھا ہو گیا، بچوں نے کاروبار سنبھال لیا، پھر بھی میں الگ سے ہی کچھ کر لوں، اور عقل بتا رہا ہے، اور خوب ان سے آگے ابھی فکریں اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں آخر کیوں اتنا سست؟ چستی تو دین میں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنی اپنی فکر کی ضرورت ہے، فکر صحیح ہو جائے تو پھر تو انشاءاللہ عمل اور احتیاط سب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں طلب پیدا کرو، طلب اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر پیاس پیدا ہو گئی تو پانی تو تلاش ہی لوگے،
پانی کا انتظام ہے، وہ پیاس ہے ہی نہیں، پئیں گے نہیں، بہت اچھا ہے ایسا مگر پیاس ہی نہیں، پیاس پیدا کرو۔ آب کم جو تشنوی آبر بدست، چا تاب جوشد آب از بالا و پست۔ جسمانی کمی اور بیماری میں جو ہمارا حال فکر کا ہوتا ہے، ویسا حال دینی کوتاہیوں کے سلسلے میں ہو جائے تو بڑی تیز رفتاری سے ہم مومن کامل بنتے چلے جائیں، اور پھر دنیا میں جنت کا مزہ آئے، پھر ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ محسوس ہو، پھر یہ تکلیفیں، کلفتیں، ظلم و زیادتیاں، نقصانات، ان میں بھی ایسا اطمینان رہے جیسا بیمے والے کو نقصان کے وقت ہوتا ہے کہ مجھے اس پر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ہی بدل ملے گا مجھے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو کامیاب مومن بنائے اور سچی طلب پیدا فرمائے، اور ہم سب کو نامرضیات سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے، گناہ اور معصیت سے سب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔